بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثلهم ان منافقین کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، آگ بھڑکائی، آگ جلائی. فلما اضاءت النار، جب آگ نے روشنی کر دی، ما ثبت حولہ، اس کے دائیں بائیں آگ نے روشنی کر دی شدید تاریکی میں. اور اسی دوران پھر یہ کہ آگ کی اس روشنی کو ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس آگ کی روشنی کو اور نور کو یہ ہے کہ اللہ لے جاتا ہے. وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیتا ہے فی ظلمات، تاریکیوں کے اندر، در حال کہ لا یبصرون، وہ کچھ دیکھتے بھی نہیں ہے. ہم سمن، یہ سارے کے سارے بہرے ہیں، اور عمیٌ بکمٌ، یہ گنگے ہیں، اور عمیٌ، اور اندھے ہیں. جب ہے تو فہم لا یرجعون، لہذا یہ ایمان کی طرف بالکل ہی نہیں آئیں گے اور توحید کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے، حق کی طرف نہیں آئیں گے. او ہم کائنون کصیب من السماء، او ہم کائنون، یا یہ ہے کہ یہ منافقین ہے کاصحاب سیب، او ہم کائنون کاصحاب سیب من السماء، اس بادل والے لوگوں کی طرح، بادل والے لوگوں کی طرح، بارش والے لوگوں کی طرح. بارش اس قسم کی ہے من السماء، آسمان سے یا بادلوں سے. فیہ ظلمات، کہ جس کے اندر تاریکیاں بھی ہے، ورعد، اور اس کے اندر گرج بھی ہے، اور وبرق، اور اس کے اندر یہ ہے کہ چمک بھی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یجعلون اصابعہم، یہ اپنے انگلیوں کو داخل کر دیتے ہیں، ٹھونک دیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، ایمان کے خوف سے، حذر الموت، ایمان کے خوف سے، ایمان سے بچتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ روشنی، یخطف ابصارہم، ان کی روشنی کو، ان کی نگاہوں کو اور ان کی آنکھوں کو اچک لے. کلما اضاء البرق، اضاء کی ضمیر برق کی طرف راجع ہے. جب یہ ہے کہ یہ چمک روشنی کر لیتی ہے، یہ بجلی جس وقت روشنی کر لیتی ہے تو ان کے لیے مشوفی ہے، اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ، اور جب وہ بجلی، اللہ آپ کو بھلا کرے، وہ تاریکی اختیار کر لیتی ہے، یعنی چھپ جاتی ہے ان سے، تو قاموں، یہ کھڑے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، بفرض المحال، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اگر اللہ تعالیٰ بفرض المحال چاہے تو البتہ یہ ان کی پھر یہ ہے کہ کانوں کو اور ان کی نگاہوں کو خدا تعالیٰ لے جائے، ختم کر دے. اس لیے کہ ان اللہ قدیر علی کل شیء، اللہ کی ذات یہ کہ ہر چیز پر یہ ہے کہ قادر ہے. مولانا یہ دو مثالیں ہیں منافقین کی. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، یہ او تخییر کے لیے ہے. ایھا المخاطب انت مخیر بین الامرین، اما ان تشبہہم یعنی بہذہ القصۃ او تشبہہم بہذہ، چاہے ان کے ساتھ تشبیہ دے دو یا اس کے ساتھ تشبیہ دے دو، آپ کو اجازت ہے. یہ او تخییر کے لیے ہوگا، سمجھے، آپ کو اختیار. پہلے والا مثال ناری ہے، اور دوسری والی جو مثال ہے وہ مثال مائی ہے، پانی اور بارش والی مثال ناری اور مثال مائی. مثال ناری اور یہ جو او ہے درمیان میں، یہ او میں نے عرض کیا کہ تخییر کے لیے. انت مخیر بین الامرین، آپ کو اختیار ہے، چاہے وہ مثال ناری کی مثال ان کے لیے پیش کر دو یا مثال مائی ان کے لیے پیش کر دو، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ نہیں، او تخییر کے لیے نہیں ہے، او تنویع کے لیے، تنویع نوعیت کو بیان کرنے کے لیے.
او تنوی کے لیے معنی یہ ہے کہ منافقین کی دو قسمیں ہیں، نوہم او کے ماقبل ایک نو وہ ہے جو پہلی مثال میں، اور دوسری او کے بعد والی، تو یہ نوعان من المنافقین ہے، منافقین کی دو نوعیں ہوں گے۔ مثالیں میں بعد میں ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ تو او تنویع کے لیے ہوگا، او تنویع کے لیے سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ معنی ایک نو وہ ہے اور ایک نو دوسرا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ پہلے والے ان منافقین کی مثال ہے جو منافقین کو تھوڑا سا شبہ ہوتا تھا کہ یار اسلام ہو سکتا ہے کہ حق ہو، اور اسلام کی حقانیت اور توحید کی حقانیت، محمد رسول اللہ کی حقانیت کا شبہ تھا، اور دوسرا یہ کہ جن کو کسی قسم کا شبہ نہیں تھا، وہ بالکل ڈٹے ہوئے چیٹر قسم کے منافق تھے۔ تو پھر اس وقت نوعان من المنافقین، او کے ماقبل میں الگ نہ ہوگی اور او کے مابعد میں الگ نہ ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ دو باتیں ہیں کہ او تخییر کے لیے ہیں، یا اللہ باپ کا بھلا کرے او تنویع کے لیے ہے، نو ہے دونوں، یہ دو باتیں ہو گئی، سمجھے؟ دونوں ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ او مانعۃ الخلو ہے، یہ مانعۃ الجمع نہیں ہے، او مانعۃ الخلو ہے۔ مانعۃ الخلو کی صورت معنی یہ ہے کہ صورت اول اور صورت ثانی، مثال اول اور مثال ثانی دونوں میں سے ایک مثال تو ان پر ضرور فٹ آئے گی، باقی دونوں آ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ یہ او مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے جالس الحسن اب ابن سیرین، جالس الحسن اب ابن سیرین، یار کچھ تو کرو، یہ دو بزرگ ہے، ان میں سے کسی نہ کسی، تمہاری حالت وہ ظالم آدمی، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تو بیٹھ جاؤ، سمجھے؟ یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم فضول قسم کے جا کر کے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ کیا ہے فضول گپ شپ میں اور فضول غیبتوں میں، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھا کرو، اور آپ کی حالت ان سے خالی نہیں ہونی چاہیے، باقی دونوں کے ساتھ بیٹھے تو اچھی بات ہے نا، دونوں کے ساتھ۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ حسن بصری وہ روتا تھا، اس لیے کہتے تھے کہ اگر آپ کو رونے کا شوق ہے نا تو حسن بصری کے پاس چلے جاؤ، اور اگر ہنسنے کا شوق ہے تو پھر ابن سیرین کے پاس جاؤ۔ ابن سیرین اللہ مغفرت کامل فرمائے، چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، بڑا مذاقی تھا، سمجھے؟ اور ہنساتے ہنساتے اچانک ایسی بات کر لیتا جیسے سارے کے سارے رو پڑتے تھے، سمجھے؟ تو وہاں پر جالس الحسن اب ابن سیرین کی جو او ہے، یہ او اللہ آپ کو بھلا کرے مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ دونوں کے اکٹھے مجلس میں جاؤ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، دونوں کے پاس بیٹھ جاؤ، مجالست اختیار کرو آپ کے۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ او اللہ آپ کو بھلا کرے یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی المخاطب اور وقارئ القرآن، مخاطب اور قرآن کا قاری مخیر بین الامرین، سمجھے؟ اس کو اختیار ہے اللہ، اما ان یشبہہم بالقصۃ الاولی، ان کو تشبیہ دے دے قصہ اولا کے ساتھ، او یشبہہم، یا منافقین کو تشبیہ دے بالقصۃ الثانیہ، قصۃ ثانیہ، پہلے والی مثال ناری ہے اور دوسری مثال مائی ہے، اس کی بھی اجازت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور دوسری صورت میں نے عرض کیا کہ یہ او تنویع کے لیے دو نوعوں کو بیان، یعنی نوعان من المنافقین ہے، یہ منافقین کی دو نوع ہے۔ نوع اول وہ ہے کہ جن کو اسلام کی حقانیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ شبہ ہوتا تھا، یار یہ دین بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حق ہو سکتا ہے، یہ محمد برحق ہو سکتا ہے، یہ قرآن حق ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ آپ کو ان کو جن کو شک۔ اور دوسرے والے وہ کٹر اور چیٹر قسم کے وہ منافق ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑا نہیں پڑا، یہ اس صورت کے اندر او تنویع کے لیے ہوگی۔ تیسرا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ او مانعۃ الخلو ہے، سمجھے؟ کہ دونوں مثالوں میں سے ایک نہ ایک تو ان پر فٹ کر دو، باقی دونوں ان پر فٹ کر دو، وہ کتے کے بچے تو ہے ہی اسی طرح، ان پر دونوں فٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑا، یعنی المخاطب و قارئ القرآن مخیر بین الامرین، اس کو اختیار ہے دو چیزوں میں سے، چاہے اما ان یشبہہم بالقصۃ الاولی الناریہ، قصۃ اولی ناریہ کے ساتھ تشبیہ دے دیں، یا قصہ ثانیہ کے ساتھ ان کو تشبیہ دے دیں، اور قصہ ثانیہ وہ اللہ آپ کا مائیہ ہے، یا یہ ہے کہ آپ سے عرض کر دیا کہ یہ او تنویع کے لیے ہے، معنی المنافقون ہم نوعان، منافقین کی دو ہیں۔ نوع اول اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہے کہ جو کچھ
کچے منافق پکے نہیں تھے جن کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ اسلام یہ کہ ٹھیک مذہب ہو، یہ شبہ، اور دوسرے والے وہ ہے کہ کٹر اور چیٹر قسم کے، ان کو کسی قسم کا شبہ نہیں۔ تو اس وقت او تنویع کے لیے ہوگا۔ تیسری صورت آپ سے عرض کر دیا کہ یہ او مانعۃ اللہ کا والا خلع ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ یجوز لک ان تجمع بین القصتین یا بین المثالین، دو مثالوں کو جمع کر کے ان پر فٹ کر دو۔ مانعۃ الخلع ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہے، جمع آپ کر سکتے ہیں، دونوں کی اجازت ہے۔ اب سمجھو مسئلہ، پہلے والا مسئلہ یہ ہے کہ مثال ناری ہے۔ ناری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سخت قسم کی سردی ہے، تاریکیاں ہیں، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، روشنی کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ آگ جلائی اس نے، تھوڑی سی آگ جلا کر کے اس کے دائیں بائیں روشنی ہوگی، اس کے دائیں بائیں خوش ہو گیا کہ ہے روشنی ہے، جی شکر ہے، اچھی جگہ پر ہوں، کسی کھڈے میں گر نہیں رہا ہوں، یہ خوشی ہوگی کچھ فائدہ حاصل کر۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد آگ اس کی بجھ گئی، وہی سلسلہ شروع ہو گیا، وہی تاریکی کے اندر۔ منافقین کا حال بھی یہی ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ظاہری ایمان، اور کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو مزہ بھی ملتا ہے، سمجھے بھائی جان، اور ان کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، بیویاں بھی محفوظ ہیں کہ ان کو کیا ہے، ان کو کوئی لونڈی بھی نہیں بنائے گا، مزے لیتے ہیں اسلام کے، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ کہ غنیمت وغیرہ کے کچھ چیزیں وہ بھی حاصل کر لیتے مال غنیمت میں۔ لیکن پھر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یہاں سے مریں گے، مرنے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ظاہر ہے کہ یہ نقلی جو ایمان ہے اور فوٹو اسٹیٹ ایمان ہے، دھوکے والا ایمان ہے، یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا، قبر کی تاریکیوں میں ہوں گے اور جہنم کی تاریکیوں کے اندر اس طرح اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ یہ مسئلہ بالکل آسان ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ یہ میں نے عرض کیا کہ مثال ناری ہے، یہ مثال ناری ہے، ہو گیا مولانا؟ کہ جنگل میں کوئی آدمی جا رہا ہے اور میں نے عرض کیا کہ بس تاریکی کے اندر پھنس گیا، گھر گیا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہے، آگ جلا دی اور تھوڑی دیر کے لیے روشنی بھی ہوگی دائیں بائیں، اب یہ ہے کہ خوش بھی ہو گیا، کچھ فائدہ حاصل کر دیا، لیکن جیسے اللہ کا بھلا کر آگ بجھ گئی، وہ اسی طرح تاریکیوں کے اندر واپس ہی باقی رہے اور ذلیل ہو گئے۔ یہ بھی وقتی طور پر دنیا سے کلمے کا اظہار کر کے، اسلام کا اظہار کر کے کلمہ پڑھ لیتے، فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جیسے مریں گے، مرتے ہی قبر کی تاریکیاں، جہنم کی تاریکیاں، جہنم کی آگ اور ان کی ذلتیں، وہ سارے کے سارے ان کے لیے ہے۔ یہ پہلی مثال ہے مولانا۔ مثل المنافقین، منافقین کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح، الذی کا قانون بھی وہی من کا ہے، الذی کا قانون یہ الذی جس جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مفرد بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع بھی استعمال ہوتا ہے، من کی طرح، سمجھے؟ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح، یہ سین یہ اللہ آپ کا بھلا کرے طلب کے لیے نہیں ہے، استوقد اوقد کے معنی میں ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے بیضائی وغیرہ ان چیزوں میں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ، چوتھے پارے میں بھی انشاءاللہ مسئلہ آئے گا، وہاں بھی سین زائد ہے۔ کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح کہ جس نے آگ جلا دی، فلما اضاءت النار ما حولہ، فلما اضاءت النار ما حولہ، جبکہ آگ نے اس کے دائیں بائیں روشنی کر دی، آگ نے یہ کہ روشنی کر دی تو اس نے فائدہ، ذہب اللہ بنورہم، اچانک اللہ تعالیٰ ان کی آگ کی روشنی کو ختم کر دیا، آگ کی روشنی کو ذہب اللہ بنارہم کے بجائے، چونکہ مقصود نور تھا، آگ کی روشنی تھی، تو اس لیے ذہب اللہ بنارہم نہیں کہا، وہ اللہ کا بلکہ نورہم کہا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی اس نور کو لے گئے، وترکہم فی ظلمات، اور تاریکیوں کے اندر ان کو لے گئے، تاریکیوں کے اندر ان کو چھوڑ دیا، قبر کی تاریکیاں اور جہنم کی تاریکیاں، درحالک لا یبصرون، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہم سمون، یہ بہرے ہیں، ہم سمون بہرے ہیں، سمون اسمو کی جمع ہے، اور اسمو اس میں تفصیل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اسمو اس میں تفصیل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے۔ یہ وہی قانون ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، السماع مقدم، سماع مقدم ہے آپ کے قیاس پر، اسمو اسممو، ازربوں کے وزن پر آپ اس میں تفصیل کہیں، اس میں تفصیل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل اللہ آپ کا بھلا کرے، یستعمل بثلاثت اوجہ، تین طریقے پر استعمال ہوتا ہے، یا اضافت کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، یا من کے ساتھ، اور دل تصر نشتہ، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا، اس میں تفصیل جن چیزوں کے اندر عیب کا معنی ہوتا ہے،
جن کے اندر عیب کا معنی ہوتا ہے ان سے اس میں تفصیل، لون رنگ یا عیب جس چیز کے اندر ہو وہ اس میں تفصیل نہیں آتا، رنگ لون یہ ہے کہ عیب تو اس میں تفصیل نہیں آتا، اور ظاہر ہے کہ بہرا پن اور گونگا اور اندھا پن اس سے بڑا عیب کون سا چاہیے آپ کو؟ اس لیے یہ اسمو اور اسممو ابکمو اور اعما اعمیو یہ اللہ کو بھلا کرے یہ صفت مشبہ ہے، اور یہ چیزیں اللہ کو بھلا کرے اس میں تفصیل نہیں ہے، اور صفت مشبہ کا وزن ہمیشہ فعیل نہیں ہے، یہ سماعیات ہے، سما من العرب ہے، اور یہ مقدم علی القیاس ہے، آپ کے قیاس پر مقدم ہے، سمجھے؟ خیر، سمن ہم سمن یعنی لا یسمعون الحق، یہ حق کو کبھی سنتے نہیں ہیں، اور بکمن لا ينطقون بالحق، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ گونگے ہیں، لا ينطقون بالحق، حق کو کبھی زبان پر نہیں لاتے، اور عمیون امیون، اور یہ کہ یہ اندھے ہیں، یعنی لا ينظرون لا يبصرون لا ينظرون لا يبصرون الى قدرت اللہ، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے نہیں ہے، فہم کہہ دو اس لیے لا يرجعون الى الحق والى الایمان والى التوحید، یہ کبھی حق اور توحید کی طرف نہیں آئیں گے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ بہرحال یہ مثال ناری ہے۔ اب اس کی ترکیب آپ کریں گے، مثلا تو مبتدا ہو گیا، کائنوں کا مثل الذی استوقد نارا، استوقد کی ضمیر مفرد فعل و فاعل، نار مفعول بھی، یہ الذی کی طرف راجع ہے، اور آگے فلما اضاءت تلک النار، نار مؤنث ہے، اللہ کا بھلا کرے، اضاءت کی ہی ضمیر یہ فاعل ہے اس کے لیے اضاءت کا، اور نار کی طرف راجع، ما ثبت حولہ موصول سے مل کر کے یہ مفعول بھی بنے گا اضاءت کے لیے، یہ ہو گیا شرط، اور ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب آپ یہ کر سکتے ترکہم ہم کائنون فی ظلمات، یہ دو مفعول تھے، ہم کائنون فی ظلمات، ہم ثابتون واقعون فی ظلمات، ہم مفعول اول، اور کیا مبتدا ہم کائنون فی ظلم، ہم کائنون فی ظلمات، کائنون فی ظلمات نہیں، اس کے لیے خبر ہے، یہ مبتدا خبر، اب اس پر ترک داخل ہو گیا، ہم مفعول اول بن گیا، اور فی ظلمات ثابتین کائنین فی ظلمات یہ مفعول ثانی، لا یبصرون یہ حال بنے گا ہم ضمیر سے، وترکہم حال کونہم لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا اللہ نے درحال کہ ان کو نظر نہیں آ رہا، چھوڑ دیا کس چیز میں؟ ثابتین فی ظلمات، ظلمات کے اندر، ہو گیا مولانا؟ لا یبصرون اب یہ ہے کہ حال بن گئی، اور سم بکمن یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، ہم سمن ہم بکمن ہم امیون، یا کہہ دو ہم سمن بکمن امیون، یہ تین خبریں ہو جائیں گے، فہم لا یرجعون الی الحق و الی التوحید، یہ ہو گیا مولانا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مثال ناری کہ آگ جلانے والے آگ جلائیں، اور تاریکیوں کی وجہ سے مصیبتوں سے تھوڑی سی روشنی اس کے سامنے آ گئی اور کچھ فائدہ حاصل تو کر لیا، لیکن جیسے آگ بجھ گئی تو اس کی روشنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جا کر کے ختم ہو گئی، تو یہ بھی دنیا کے اندر چند دن کی زندگی میں کلمہ اور اسلام کو ظاہر کر کے کچھ فائدے دنیا کے حاصل کریں گے، اور جیسے مریں گے تو قبر کی تاریکیاں اور جہنم کی تاریکیاں ان کے لیے ہے، یہ اسلام کا یہ چند دن والا دنیا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری مثال ہے مولانا اس سے بڑھ کر کے، یہ ان منافقین کی مثال تھی جن کو شبہ ہوتا تھا کہ اسلام مذہب برحق ہو، دوسری کٹر قسم کی چیٹر قسم کے منافقین، ان کی مثال وہی ہے مولانا۔ یہاں بھی اسی طرح ہے کہ ایک کچھ لوگ ہیں کسی ایسے میدان پر آپ نے دیکھا شدید سردی میں سخت قسم کی تاریکیوں کے اندر بارش بھی ہے، ہر طرف سے بادلوں سے، بارش کے اندر تاریکیاں بھی ہے، بارش بھی ہے، تمام جوانب سے ہے، بارش بھی ہے اور تمام جوانب سے بھی ہے، اور اس کے اندر تاریکیاں بھی ہے، اور اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بجلی کی کڑک بھی ہے، گرج بھی ہے، اس کے اندر گرج بھی ہے، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ کیا ہے، چمک بھی اس میں ہے۔ یہ واقعات میں نے خود دیکھے ہیں جنگل کے اندر، سخت قسم کی بارش ہے، بارش والے لوگ ہیں، اور بارش ایسی ہے، بارش کی صفت یہ ہے کہ بارش بھی ہے، ہر جانب سے ہے، اور اس کے اندر تاریکیاں بھی ہیں، اور اسی طریقے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ گرج بھی اس کے اندر ہے اور چمک بھی اس کے اندر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے تھوڑی سی چمک ہوتا ہے تو آدمی آگے چلتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور ہو تو آدمی کھڑا رہتا ہے۔ اس قسم کی ہولناک بارش کے اندر انسان کو چاہیے کہ کہیں کوئی ٹھکانہ پکڑ لے، بولو
کوئی ٹھکانہ پکڑ لے اس ٹھکانے کے اندر، لیکن کچھ بیوقوف اس قسم کے ہیں کہ جو یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، جس بارش کی یہ صفات ہے، 4-5 صفات جو میں نے عرض کی، اس میں گرا ہوا، اور وہ اسی طریقے پر تھوڑی سی چمک ہوتی ہے تو چلتے ہیں آگے، اور چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس ٹھہرے رہتے ہیں کسی امن گاہ کی طرف، کسی امن گاہ، مامن جس کو کہتے ہیں، امن گاہ میں جا کر کے، ایک کمرہ ہے، آدمی جا کر کے ٹھکانہ لے لے، بارش سے اپنے آپ کو بچا دے، کسی آڑ میں، کسی چٹان پہاڑ کے دامن میں آدمی یہ اس طریقے پر نہیں کرتے، بس تھوڑی سی روشنی ہوتی چلتے ہیں، اور جیسے کہ بجلی کی چمک ختم ہو جاتی وہ کھڑے رہتے ہیں۔ منافقین بھی اسی طرح۔ اب یہ مشبہ بھی ہو گیا جو لوگ ہیں۔ اب منافقین یہ ہے، اسلام کی بارش آ گئی، خیال کر لینا ہے، اسلام کی بارش آ گئی، قرآن کی بارش آ گئی، اور قرآن بھی آسمان سے آیا ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا ہے۔ ادھر اصحاب واقع وہ لوگ تھے، یہاں منافقین ہیں۔ قرآن آسمان سے آ گیا ہے، آسمانی بارش ہو رہی ہے، فی ظلمات، اور اس کے اندر منافقین کے اس قرآن کے اندر، اس بارش کے اندر، یہ بارش قرآن ہے، اس کے اندر تاریکیاں منافقین کے نفاق کی قباحتیں اور ان کی خباثتوں کی قباحتیں، ساری قباحتیں قرآن کے اندر بیان ہیں۔ خاص طور پر 60 خباثتیں سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کی بارش آ گئی، اور اس میں منافقین کی، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ خباثتیں بھی ہیں، کفر کی قباحتیں بھی ہے، ہو گیا مولانا، اور رعد یہ ہے کہ کیا ہے، گرج بھی ہے، اور گرج جہادی خوف، جہادوں کی باتیں بھی ہے، سمجھے، اور برقن چمک بھی ہے، سمجھتا، مال غنیمت کی چمک، بولو، اور فتوح یا دلائل کی چمک یا مال غنیمت کی بھی چمک ہے، سمجھے۔ اب یہ ہو گیا نا، قرآن آ گیا اوپر سے، اور قرآن کے اندر تاریکیوں سے، یا منافقین کے لیے کیا ہوگا، ان کی کفر کی خباثتیں، ورعد، اور یہ کہ گرج ہے، اور یہاں یہ کہ منافقین کے لیے، قرآن کے لیے دشمن کا خوف ہے کہ دشمن سے لڑیں گے، یا سر لینا پڑے گا یا سر دینا پڑے گا، سمجھتا، وبرقن، اور چمک دمک، اس لیے کہ فتوحات کی چمک تو ہے نا، فتوحات کی چمک بھی، جب چمک غنیمت ہو جاتے ہیں، غنیمت تو تھوڑے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ مال مل جاتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جس وقت وہ چمک چھپ جاتی ہے تو کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں منافقین کا حال بھی یہی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ منافقین کا حال بھی اسی طریقے پر۔ اب وہاں پر جو مسئلہ تھا مشبہ بہی میں کہ وہ لوگ چلتے ہیں اور روشنی ہو جاتی ہے، اور پھر بجلی کی چمک آ جاتی ہے، گرج، تو اپنے کانوں کو ٹھوک لیتے ہیں، اور منافقین بھی اسی طرح۔ اسلام کے اندر کفر کی قباحتیں، دشمن کا بھی خوف ہے، مال غنیمت، مزہ بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن جس وقت چمک ہوتا ہے، مال غنیمت آ جاتے ہیں تو یہ بڑھنے کی کوشش کر رہتے ہیں، لیکن جس وقت جنگ ہو اور جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے خطرناک مسئلہ ہو تو منافقین اپنے کانوں کو، اپنی انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھونک دیتے ہیں، من الصواعق، اعلان توحید سے ڈر کر کے۔ وہاں وہ لوگ تو وہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے، یہ اعلان توحید سے، حذر الموت، کہ کہیں حذر الموت، ایمان کے خوف سے ایمان ہمارے دلوں میں داخل نہ ہو جائے۔ ایک چیز بارش کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تاریکیاں بھی ہے، اور یہاں یہ جانب مشبہ بھی میں تاریکی بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، رعد بھی ہے، گرج بھی ہے، اور برقن چمک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ میدان والے مشبہ بھی حضرات، میدان مشبہ بھی، اور جب بجلی کی یہ کہ گرج ہوتی ہے، کڑکدار آواز، تو اپنے انگلیوں کو ٹھونک دیتے ہیں، یہ مشبہ بھی، سمجھ رہی میں ہے، لیکن جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے، یہ مشبہ بھی سے ہم لوگ فارغ ہو گیا۔ منافقین بھی اسی طریقے پر، قرآن آسمانی بارش ہے، اس کے اندر کفر کی قباحتیں ہیں، سمجھے، قرآن آسمانی بارش ہے، اس کے اندر کفر کی بھی قباحتیں ہیں، مال غنیمت بھی جہاد پہ مل جاتا ہے، بجلی کی چمک، سمجھے، اس میں مزہ، اور تھوڑا سا جیسے نفع دیکھتے ہیں تو آگے سے بڑھتے ہیں، یا دلائل کی روشنی دیکھ کر کے کچھ تھوڑے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ بجلی مال غنیمت جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ کھڑے رہتے ہیں۔ منافق بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب اعلان توحید ہو جاتا ہے، سوائق اعلان توحید، تو پھر یجعلون اصابع، اپنے انگلیوں کو
کانوں کے اندر ٹھوک دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ من السماء کے، تاکہ یہ جو کڑک کیا ہے، کڑک ہے اعلان توحید، یہ ہمارے کانوں تک نہ پہنچے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ حذر الموت، ایمان کی ڈر کی وجہ سے. وہاں تو وہ لوگ مشبہ بھی تو ویسے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو. یہاں پر حذر الموت سے مراد ایمان ہے، ایمان سے ڈر کی وجہ سے کہ ہمارے ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل نہ ہو جائے. اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑا نہیں پڑا. جانب مشبہ بھی کے اندر بارش کے اندر تاریکیاں، تاریکی کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، بجلی کی چمک، سمجھے، اور گرج، 4 چیزیں ہوگی. ہو گیا مولانا؟ اور یہاں پر بھی 4 ہیں کہ قرآن آ گیا آسمان سے، قرآن آ گیا آسمان سے، اور قرآن کے اندر ظلمات ہے. ظلمات ان کے کفر کی خباثتیں اور قباحتیں، شناعتیں، یہ ظلمات ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ یا يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ. منافقین اتنے ڈرتے کہ کوئی صورت نازل ہوگی ہماری ساری خباثتیں واضح ہو جائیں گی. محمد کے سامنے سب کچھ ایک ایک پتہ جائے گا. کتوں بتوں اکتوں ابسوں کلم اجمون، یہ منافق ہیں. تو قرآن آ گیا ہے، یہ آسمانی بارش ہے. فیہ ظلمات، اس کے اندر تاریکی ہیں، یعنی فیہ قباحت کفرہم و شناعت کفرہم، ان کے کفر کے. اور قرآن کے اندر گرج بھی ہے. اس گرج سے مراد، رعد سے مراد، سمجھے، حول العدو، دشمن کا خوف بھی رہتا ہے ان کو. سمجھ میں جہادی مسائل میں دشمن کا خوف بھی. جہاد کے لیے منافق کہاں تیار ہے، سمجھے، اس میں خوف بھی ہے. تو رات سے مراد حول العدو ہے. اور برقن، مال غنیمت کی چمک دمک ایک. اور اسی طرح برق سے دلائل اسلام کی روشنی بھی مراد لیتے ہیں علماء. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہیں. اور وہاں پھر جانب مشبہ بھی میں لوگ اپنے کانوں کو ٹھوکتے، سخت قسم کی آواز بارش، اور یا منافقین اپنے کانوں کو ٹھوکتے تاکہ قرآن نہ سنو. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ وہاں تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، آدمی آگے چلتا ہے. یہاں بھی منافق جب مال غنیمت کو دیکھتا ہے تو تھوڑے سے آگے چلتا ہے، اور وہ اپنے کانوں کو ٹھوکتے ہیں کہ ہم یہ ہے کہ پھٹ نہ جائے دماغ. اور یہ اپنے کانوں کو ٹھوکتے کہ ایمان کہیں ہمارے سینوں کے اندر داخل نہ ہو. اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑا نہیں پڑا. اے جی اور تسی دیکھ لینا. او کصیب من السماء، اب آپ اس کی ترکیب اس طرح کرو گے. او ہم کائنون، ہم مبتدا محذوف ہوگا، کائنون کا اصحاب سیبن، کا اصحاب سیبن، اصحاب یا کا زوی سیبن، زوی یا اصحاب نکالیں گے مولانا، خیال کر لیں. اور سیب اصل میں سیبن ہے، سیبن، واو اور یا دونوں جو ہیں، سیبن پھر سیدن پھر سیبن پھر یا کو یا میں ادغام کر دو، سیبن ہو گیا. او ہم کائنون کا اصحاب سیبن من السماء، من السماء، سما سے مراد یہاں پر بادل ہیں، آسمان مراد نہیں ہے. کل ما علاک و ازلک فهو سماء، جو چیز آپ کو سائے میں گھیرے میں لے لے وہ سما ہے. اس چھت کو بھی عرب لوگ سما کہتے ہیں. قرآن میں ہے فلیمدد بسبب الی السماء، چاہیے کہ رسی لے لے اور چھت کے ساتھ باندھ دے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. سما چھت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، بادلوں پر بھی، ہر اوپر والی چیز کو عرب لوگ سما کہتے ہیں. او ہم کائنون کا اصحاب سیب من السماء، وہ بارش والے لوگوں کی طرح. بارش ایسی ہے کہ من السماء، بادلوں سے، کائن من السماء، یہ پہلی صفت سیب کے لیے ہوگا. فی ظلمات، فی یہ خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ یا ثابتات، کائنات حاصلات موجودات، ظلمات و رعد و برق، یہ معطوفات مل کر کے مبتدا مؤخر ہے. یہ پورا جملہ صفت ہے سیب کے لیے، سمجھے. سیب موصوف اپنے دونوں صفات سے مل کر کے اللہ قبل. جملہ خبریہ وہ نکرہ ہی ہوتا ہے، اس لیے سیب نکرہ ہے. کائن من السماء پہلی صفت، اور فیہ ظلمات و رعد و برق جملہ خبریہ بھی نکرہ ہے، لہذا یہ دوسری صفت ہو گئی. اور یہ موصوف صفت یہ ہو گیا مضاف الیہ اصحاب کے لیے، مضاف الیہ مجرور ہو گئے کاف کے لیے. جار مجرور متعلق ثابتون، کائنون، حاصلون، موجودون، مستقرون، جو کہ مبتدا کے مطابق ہو. بس یہ ہو گیا مولانا. یجعلون جملہ استئنافیہ ہے. پھر وہ مشبہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے مشبہ کو، منافق تو مشبہ ہے، مشبہ بھی کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اس قسم کی بارش کے اندر اللہ کا بھلا کرے، وہ اپنے انگلیوں کو ٹھوک لیتے ہیں، فی اذان، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق، کڑک کی آواز کی وجہ سے، کڑک کی آواز کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے. ایسے ایسی آوازیں ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. بادل میں دیکھا نہیں دیکھا،
تو آدمی کا دماغ پڑ جاتا ہے. یہ مشبہ بھی میں تو اسی طریقے. لیکن یہاں پر مشبہ منافقین کے بارے میں، یجعلون اصابعہم، یہ اپنے انگلیوں کو داخل کر لیتے، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر، من الصواعق کے کڑک کی آواز کی. یہاں کڑک کی آواز سے مراد منافقین جانب مشبہ میں اعلان توحید ہے. اعلان توحید کی وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اپنے کانوں کو کیوں کرتے ہیں؟ حذر الموت، حذر الایمان، کہیں ایمان ہمارے دلوں کے اندر داخل نہ ہو جائے. ارے اللہ کے بندوں کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، یہ خیال کر لینا مولانا. انگلیاں اندر نہیں جاتی، پورے جاتے ہیں. انگلیاں اندر نہیں جاتی، انگلیوں کے پورے اندر چلے جاتے. پوری انگلی آپ میں سے کر کے کوئی ٹھوک کر کے دکھا دو مجھے، پورے کان کے اندر چلا جائے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ ظرف مظروف کو گھیر لیتا ہے. بولو ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف مظروف کو گھیر لیتا ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ مظروف ہے، یہ ظرف ہے، اس نے آپ کو گھیرے میں لیا ہے. تم اپنے انگلی پورا اندر کر دو اور آپ کے کان پورا اس کو گھیرے میں لے کر لو. اس لیے انگلی پوری نہیں جاتی، انگلی کے پورے جاتے ہیں. لیکن اگر ان کا اختیار ہو تو پوری انگلی بھی گھسیٹ دیں. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر ان کا بس چلے تو پوری انگلی کر دیں، لیکن انگلی نہیں ہوتی. خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اللہ کا بھلا کر، انگلی پورا کل ہے اور اس کا پورا جو ہے نا وہ اس کا ایک جز ہے. اطلاق الکل و ارادۃ الجز ہے. بولو یہ اطلاق الکل ارادۃ الجز ہے مولانا. پوری انگلی نہیں جاتی، کر کے دکھا دینا مجھے. فی آذان متعلق ہوگا اور من الصواعق بھی متعلق ہوگا. حذر الموت مفعول لہو ہے. سمجھے بھائی؟ فعل مذکور کی علت کو بیان کرتا ہے. آگے جملہ معترض ہے، واللہ محیط بالمنافقین. واللہ محیط، اس قسم کی ہیلہ بازیوں سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے منافقوں کو گھیرے میں لیا ہے. ہاں ملنگو، المنافق لا یخرج عن عذاب اللہ، منافق اللہ کی عذاب سے بچ نہیں سکتا. المنافق لا یفوت عن عذاب اللہ، عذاب اللہ سے یہ چھوٹ نہیں سکتا. لأنہ محاط وکل محاط لا یفوت، اور کوئی بھی محاط نکل نہیں سکتا. نتیجے نکلا گا فالمنافق لا یفوت، منافق بھی بچ نہیں سکتا. اور منافق چونکہ کافر ہے اس لیے اللہ کا بھلا واللہ محیط بالمنافقین کے بجائے یا واللہ محیط بہم نہیں کہا، واللہ محیط بالکافرین. یہ جانے دا پترا صاف صاف سا مسئلہ ہو گیا. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ بجلی کی چمک. یخطف ابصارهم مشبہ بھی میں پہلے لے لو، سمجھے؟ تتمہ ہوگا اس کے لیے. یہ درمیان جملہ معترضہ ہو گیا اور پھر یہ تتمہ. یکاد البرق، قریب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ چمک. فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ چمک یخطف ابصارهم، ان کے بینائی کو اچک لے. کلما ازال البرق، یہ جانب مشبہ بھی میں، جب بھی بجلی تھوڑی سی روشنی کر لیتی ہے مشافیے اس میں آگے نکل جاتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ، اور جس وقت چھپ جاتا ہے، ازلم تاریک ہو جاتا ہے، اختفا کے معنی میں چھپ جاتا ہے ان پر وہ چمک، تو قاموا وہ کھڑے رہتے ہیں. یہ ہو گیا مولانا. یہاں پر یہ جانب مشبہ بھی میں. اب مشبہ میں کہو گے یکاد البرق، جب مال غنیمت کے اللہ کا بھلا کرے، مال غنیمت یا خوشیاں مسلمانوں کے، یا یہ کہ اسلام کے دلائل روشن، یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ منافقین کی آنکھوں کو چھپنگ. اس لیے کہ مومنین کو جب مال غنیمت مل جائے یا اسلام کی روشنی، اسلام کے دلائل، یہ حیران رہ جاتے ہیں. اس لیے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یخطف ابصارهم کا معنی یہاں سلب ابصار نہیں ہے وہ چکلے، بلکہ مراد یہ ان کا خیرہ رہنا ہے اور حیران رہنا ہے. مولانا کلما ازال البرق، یہاں اب جانبی مشبہ میں کہہ رہا ہوں، کلما ازال البرق، جب روشنی اسلام کے مال غنیمت یا کہہ دو کہ دلائل روشن دلیلیں سامنے آ جاتے، مشوفیے تھوڑا سا اسلام کی طرف چلتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ، جس وقت وہ برق سے چھپ جاتا ہے تو کام وہ حیران و سرگردان کھڑے رہتے ہیں. یہ ہو گیا جی مولانا. اب اللہ نے منافقین کو آنکھیں بھی دی اور منافقین کو اللہ نے کیا ہے زبان بھی دی، ان کو کان بھی دیے. کاش کہ اس سے کام لیتے، لیکن انہوں نے کام نہیں لیا. تو یہ ناقص جس مقصد کے لیے یہ اعضاء ان کو مل گئے تھے وہ مقصد انہوں نے اس سے حاصل نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ بِفَرْضِ الْمَالِ، اگر اللہ چاہے تو ان کے یہ کہ کانوں کو بھی لے جائیں اور ان کی بینائی کو بھی لے جائیں. لیکن لو آتا انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، انتفاع ثانی بس
سبب انتفاع اول، اس لیے اب اللہ آپ کا بھلا کرے، ذہاب السمع اور ذہاب البصر نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مشیت نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں، کان بھی ہے، اگر اللہ چاہے ان کو ختم کرے، خیال کر لینا۔ اس کے دو مقصد ہیں مولانا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ آنکھیں مکمل ختم کرے، کان ختم کر دے، اگلا والا حصہ پچھلا والا حصہ ایک ہو جائے۔ اگر اللہ بھی فرض المحال چاہے تو اگلا حصہ اور پچھلا حصہ، اگلا پچھلا جانتے ہو یہ، اور پیچھے گدی، اگر بھی فرض المحال اللہ چاہے تو یہ اعضاء جن مقصدوں کے لیے پیدا ہو گئے تھے، آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کو دیکھو، سمجھے، کانوں سے توحید کو سن لو، زبان سے توحید کا اقرار کرو، اور یہ لوگ اس سے نہیں کرتے، اللہ چاہے تو ان کو ختم کر دے، اور ان کو اس طرح کر دے مکمل، جیسے گدی ہے، گدی پہ آنکھیں بھی نہیں ہے، گدی پہ زبان بھی نہیں ہے، گدی پہ کان بھی نہیں ہے، خدا چاہے اس طرح کرے۔ سورہ یاسین میں فرمایا لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، چاہے تو آنکھوں کو مٹا دے، مٹا کر کے ایک برابر کر دے، کوئی پتہ نہیں چلے اگلا حصہ کون سا پچھلا حصہ کون سا۔ ایک معنی یہ ہے کہ مکمل ان اعضاء کو ختم کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کان کے قوت سماعت کو ختم کرے چاہے، لیکن اللہ نے قوت سماعت کو ختم نہیں کیا، سمجھے، چاہے تو اللہ تعالیٰ قوت سماعت کو ختم کرے، لیکن خدا ختم کرتا نہیں ہے۔ دونوں مقصد ہے مولانا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِالسَّمْعِ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لہذا قدیر علی الذهاب بِالسَّمْعِ وَأَبْصَارِهِمْ، لہذا ان کو سمع اور بصر کو ان کو ختم کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ ان اللہ قدیر علی کل شیء، خدا چاہے ان اعضاء کو بھی ختم کرے، منافقین کو بھی ختم کرے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے اور ان کو چھوڑتا ہے مولانا۔ اب یہ ہے کہ یہ بتاؤ اس کے بعد اللہ شے ہے یا اللہ شے ہے؟ اللہ شے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ اپنے جیسے پیدا کرے قادر ہے؟ اللہ اپنا ایک پارٹنر پیدا کر دے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر قادر ہے کہ اپنا جیسے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کوئی دوسرا اللہ پیدا کرے۔ صاف سی بات ہے کہ یہ شے مشی کے معنی میں، اللہ شائی ہے، مشی نہیں ہے۔ بولو یہ شے کس کے معنی میں؟ یہ شے کس کے معنی میں؟ مشی، جیسے کہ مشیعن مبیعن، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ شائی ہے، اللہ مشی نہیں ہے، یہ شے مشی کے معنی میں، اور ہر مشی مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاں میں لوگوں لو شاء اللہ، لو ضرب زید لکان کذا و کذا، اگر زید مارتے تو ضرب، جو ضرب کا فاعل ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ضارب ہوتا ہے، تو شاہ کا جو فاعل ہوگا وہ شائی ہوگا، ضرب کا فاعل ضارب ہوتا ہے۔ ہاں بلنگو، تو معلوم ہو گیا کہ اللہ شائی ہے، اللہ مشی نہیں ہے، مشیات جتنے وہ مخلوق ہیں۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ ساری کائنات، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، عطامت، فتح، زلیخہ، زلیخہ، یہ پہاڑ، حجر، شجر، میرے افعال سارے کے سارے، یہ سب مشیعات ہیں، یہ مرادات ہیں، سمجھ دیں؟ اور اللہ مرید ہے، اللہ شائی ہے، اللہ مرید ہے، اور اللہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ مرید ہے، اللہ شائی ہے، اور یہ ساری چیزیں مشیعات ہے، اور مشیعات مخلوق ہیں، تو اس لیے اس میں شے میں اللہ داخل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ الشیء اذا کان بمعنی المشی، شے اس مفعول کے معنی میں، مشی کے مصدر مبنی للمفعول، تو بات ہی ختم ہوگی۔ ایک جواب یہ ہے، سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ استثناء عقلی کے طور پر اللہ اس سے مستثنیٰ ہے، متکلم اپنے کلام سے مستثنیٰ ہے، سمجھ؟ ارے یار اس کلاس کے اندر مجھے کوئی صحیح آدمی نہیں ملتا، سارے 420 ہے، بولو یار اس کلاس کے اندر مجھے صحیح بندہ نہیں مل رہا، سارے کے سارے کیا ہیں؟ 420۔ تو اس کلاس میں خود بھی ہوں، تو میں بھی 420 ہوں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ اس کلاس میں جتنے بھی ہیں نا، ایک آدمی بھی بچا نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ کل جالس
فی الصف، جو بھی اس صف کے اندر کلاس کے اندر ہے، فہو 420، وہ 420. تو استاد جی تو خود بھی بیٹھا ہوا تو 420 ہے. تو متکلم اپنے کلام سے مستثنی ہے، اس لیے باری تعالیٰ مستثنی. سمجھتے ہیں؟ اب دوسرا مسئلہ سمجھو کہ زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے. زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، یہ شے یا اللہ شے ہے؟ اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ پھر یہ کہ زنا کرے گا؟ علیہ باللہ. یہ ہندوؤں کے اعتراضات آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا اللہ چوری پر، ڈکیتی پر، اس پر یہ کہ چوری ڈکیتی پر اس پر اللہ قادر ہے؟ اللہ چور بن سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چوری غیر کی ملکیت میں ہوتی ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض مملوک للہ. یہ سارے اللہ کی ملک ہے. اللہ چوری کیسے کرے گا؟ اپنے ملک میں چوری کہاں ہوتا؟ اور زنا کے لیے ضروری ہے جسمیت، اور اللہ تعالی جسمیت سے پاک ہے، لہذا نکل گیا اس سے. اڑے منڈیا، زنا کے لیے جسمیت ضروری ہے، وہ جسمیت سے پاک ہے. چوری ڈکیتی وغیرہ یہ غیر کے ملک میں ہوتے ہیں. یہ ساری کائنات اللہ کی ملک ہے، تو اس کو چور کیسے کہیں گے آپ؟ ایسے سمجھے؟ ہاں مولانا. کیا اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ نبوت کو ختم کر دے، ختم نبوت ختم ہو، قادیانی کو نبی بنائے، سر سید احمد خان کو بنائے؟ قادر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو عاجز سمجھتے ہو، تو آپ نے اللہ کو عاجز اور ہر عاجز مخلوق ہے تو اللہ بھی مخلوق ہے، اور قادر ہے تو ختم نبوت. تو آپ یہ کہہ دیں کہ ختم نبوت کو ختم کرے اور نبی لائے، اور یہ فی نفسی داخل تحت قدرتی ہے، ممکن ہے، ممکن لذاتی ہے، لیکن محال لغیر ہی ہے، محال لغیر ہی ہے. جیسے کہ میں پیشاب پیوں اور پاخانہ پیوں، آپ کا مجھ پر دباؤ، پیشاب پی لو، غول کھاؤ، پیشاب پیو، سمجھو بھی جان، تو میں فی نفسی داخل تحت القدرت ہے، لیکن میری غیرت یہ ہے کہ اجازت نہیں دے گی. یہ محال لغیر ہی اسی طریقے پر. تو یہ چیزیں محال لغیر ہی. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ رضا خانیوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ چور ہے، نہیں اللہ کاذب ہے. یعنی کذب شے ہے یا اللہ شے ہے؟ کذب شے ہے. جب کذب شے ہے تو اللہ جھوٹ بولتا ہے. تو ہمارے اکابرین نے کہا کہ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں. یہ محال، ممکن لذاتی ہے اور محال لغیری ہے. محال لغیری، ممکن لذاتی ہی، اس لیے کہ الکذب شیء من الاشیاء، الکذب شیء من الاشیاء وکل شیء داخل تحت قدرتی فالکذب داخل تحت قدرتی. الکذب شیء من الاشیاء وکل شیء داخل تحت قدرتی فالکذب داخل تحت قدرتی. سمجھے؟ ممکن لذاتی ہے لیکن یہ محال لغیر ہی. مولانا اس کو انہوں نے مشہور کر دیا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ محال ہے، محال لغیر ہی، ممکن لذات. اور الامکان لا یستلزم الوقوع، جھوٹ بولتا ہے الگ ہے، بول سکتا ہے الگ ہے. بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، محال ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں؟ اب آپ بھی بتاؤ نا. وہی مسئلہ ہے. اللہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ ہاں اللہ بڑا ہے. اللہ بڑا ہے تو چھوٹے عرش پہ کیسے بیٹھ گئے؟ جو کہ متقدمین کا مذہب ہے اللہ عرش پر ہے، اتنے چھوٹے پر اللہ کیسے؟ متقدمین کا مذہب یہی ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے. تو اتنا بڑا اللہ چھوٹے عرش پر کیسے؟ اور اللہ چھوٹا ہے، عرش بڑا ہے، تو اللہ اکبر من کل شیء موجب کلیہ کدھر گیا کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے؟ تو عرش ہے، عرش تو بڑا ہو گیا اللہ سے.
سمجھتے ہیں؟ یہ بدماشی میں نے کی، مفتی نظام الدین نے میرے منہ پہ مارا اس کو، سمجھے؟ فرمایا کہ عرش چھوٹا ہو اللہ بڑا ہو اور اللہ ما فوق العرش ہو، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ عرش چھوٹا ہو اور اللہ بڑا ہو، اللہ ما فوق العرش ہو، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہا پھر بکواس کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ نہیں ہے تو کہا کہ پھر آپ اللہ کو عاجز سمجھتے ہیں، اللہ کو عاجز سمجھتے تو آپ مرتد ہے، مرتد سے میں کیا، تمہارا علاج جوتا ہے۔ سمجھتا ہے؟ واہ مفتی نظام الدین، واہ۔ یہ متاخرین کے ڈھکوسلے ہیں مولوی صاحب، آج امت ان کے اندر پڑ گیا، ورنہ یہ ہے کہ یہ کفریات ہیں جو میں بک رہا ہوں، یہ اسلامیات نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس قسم کی پیچیدہ مسائل انہوں نے بیان کر دیا کہ 8 چیزیں ہیں کہ اللہ ان پر قادر نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ ممکن کیا ہے؟ اجتماعی نقیزین، ارتفاعی نقیزین ہے، ختم نبوت ہے، کذب ہے، فلانا فلانا، بڑا پتھر اللہ بنائے اس کو اٹھا نہ سکے، یہ پتہ نہیں 8-10 چیزیں اس قسم کی۔ استغفار کر لینا، اس کے پڑھنے کے بعد جا کر غسل کر لینا اور کلمہ پڑھ لینا۔ یہ ویسے میں نے چونکہ جدید فتنوں کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ آتا ہے اس لیے آپ سے اب جو اصل بات ہے اس کو سمجھو، وہ یہ ہے کہ اللہ شے مشی کے معنی میں ہو تو اس میں اللہ داخل نہیں ہے، لیکن شے اگر شائی کے معنی میں ہو تو کیا اللہ کی صفات میں سے ہے؟ شے مشی کے معنی میں تو مشی تو مخلوق ہے، اللہ شائی ہے، اللہ مخلوق تو نہیں ہے، لیکن شے اگر شائی کے معنی میں ہے تو کیا اللہ کی صفات میں سے؟ قل ای شیء اکبر شہادہ، قل ای شیء اکبر شہادہ، سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، ای شیء اکبر شہادہ، قل اللہ بھی شے ہے۔ تو اللہ شے ہے لیکن شائی کے معنی میں، اللہ شے نہیں ہے مشی کے معنی میں، شے ہے شے، لیکن کیا شے اللہ کی صفات میں سے؟ اکابرین کہتے ہیں کہ صفات میں سے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کسی صفت کی خبر نہیں دیتا، اس لیے صفات میں شے بمعنی شائی کی ہو، اللہ شے ہے بمعنی شائی لیکن پھر بھی صفات میں سے شمار نہیں ہے، اس لیے کہ کسی خاص صفت کا یہ کہ حامل نہیں ہے، اور لا بشرط شے کے درجے میں خالی نہ غفاریت، نہ قہاریت، نہ جباریت، نہ ستاریت، یہ چیزیں اس سے واضح نہیں ہے، اس لیے فلم یعد من من الصفات، صفات میں سے اس کا شمار نہیں ہو گیا۔ یہ بحث وہاں 7ویں پارے کے اندر مسئلہ آئے گا، پہلے سے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اللہ کے بندوں کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ ہاں منڈیا، اس لیے اس کا خیال کر لینا مولانا۔ اور وہ جو میں نے عرض کیا کہ 8 چیزیں جتنے یہ لوگ گنواتے ہیں وہ سب کفریات ہیں مولوی صاحب، لیکن بہرحال میں نے کچھ کفر میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کر لیا، کچھ کفر تو میں نے آپ کو بتا دی۔ آئے مسئلہ میں یہ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا، سمجھے؟ باتیں اور بھی ہیں ان تشبیہات کے اندر، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ دماغ یہ ہے کہ آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کمزور ہے، میرا دماغ بھی کمزور ہے، اس لیے اس کو یہاں مولانا فرق کے ثلاثہ سے فراغت کے بعد اب اللہ پاک تینوں فرقوں کو یہ ہے کہ بلا رہا ہے اور 3 کو دعوت دے رہا ہے، سمجھتا ہے؟ یا ایھا الناس سور مکیہ کے اندر یا ایھا الناس ہوتا ہے، لیکن یہ سورت مدنی ہے پھر بھی یا ایھا الناس اس کے اندر ہے، یہ کل پرسوں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اب اللہ آپ کا بھلا کرے ان سے منافقین اور اسی طریقے پر یہ کہ کافرین اور مومنین خلص سب کے بیان سے فراغت کے بعد اب سب کو پکار رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اور مثال مولانا اس کو خیال کر لینا کہ مثال اللہ آپ کا بھلا کر، عرب کے ہاں ماشاءاللہ ہاں ایک مثل ہے اور ایک مثل ہے۔ مثل اشتراک الشیئین فی صفت ما، کیا عرض کر رہا ہوں؟ مثل اشتراک الشیئین فی صفت ما، کسی بھی صفت کے اندر 2 چیزوں کا شریک ہونا یہ مثل ہے، اور مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، نوع کے اندر شریک ہو، اور یہ بھی کلی قاعدہ نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک یہ ٹھیک ہے۔ مثل اشتراک الشیئین فی کیفیت ما فی صفت ما، کسی بھی صفت میں 2 چیزیں وہ مثل ہوتا ہے بفتح المیم، اور مثل اشتراک الشیئین فی النوع،
زید مثل عمر کا مطلب ہوگا زید اور عمر دونوں کے دونوں نو کے اندر شریک ہے، یعنی انسان ہے، اور انسان نو ہے۔ نو جو ہوتی ہے حقیقت کاملہ ہوتی ہے، حقیقت کاملہ انسان کے جن سے قریب اور فصل قریب ہے، لہذا یہی انسان کی پوری حقیقت ہے۔ اس لیے انما انا بشر مثلکم، میرا اور تمہارا نو ایک ہے، ہم دونوں کے دونوں ہماری اور نو حقیقت کاملہ ہوتی ہے، اس لیے میں پکا انسان ہوں۔ اس لیے نور والا مسئلہ اسٹاپ ہو گیا ہے۔ مثل میں یہ ہوتا ہے، اور مثل کے اندر ہوتا ہے اشتراک الشیئین فی کیفیت ما فی وصف ما، کسی بھی وصف کے اندر۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، یہود گدھے کی طرح، یہود گدھے کی طرح ہے، تو گدھے کی طرح ہے، کس چیز میں کی طرح ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ زیدٌ کالاسد، اسد کی طرح ہے، تو وجہ شبہ کیا ہے؟ فی شجاعت شجاعت، یہ گدھے، یہود گدھے کی طرح ہے، گدھے کی 4 ٹانگیں ہوتی، اتنے بڑے کان ہوتے ہیں، اتنا بڑا اس کا سر ہوتا ہے، یہودی کا تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، سمجھے؟ تو فی الغباوت، چونکہ مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی وصف ما فی کیفیت ما، کسی بھی کیفیت کے اندر یہود کی طرح ہے، فی الغباوت، غباوت کے اندر، غبی ہے، جیسے گدھا غبی ہے اس طرح۔ اور گدھے کی غباوت آپ کو بتاؤں، بخدا پہاڑوں میں ہم نے دیکھا تکڑا قسم کا گدھا، اگر وہ ہمت کرے ایک لات بھی اگر بھیڑیا کے منہ میں رسید کرے، بھیڑیا کا کام ہو جائے، لیکن وہ جب بھیڑیا کو دیکھتا ہے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، منہ اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے اب امریکی انٹیلیجنس بھی مجھے نہیں دیکھے گا، سمجھے؟ اس طرح کرتا ہے جھاڑی میں، اور وہ بھیڑیا آ کر کے اس کے پیٹ پہ اللہ آپ کا بھلا کریے دانت داخل کر کے یہاں پر چیرتا ہے اس کو، اس کی آنتیں کھڑے آنتیں اس کے گرتے بھی ہم نے دیکھا۔ ہمت کرے بھیڑیا، تو یہ گدھا تو بہت بڑا ہے، ایک لات بھی مارے، یہ اس کی غباوت ہے، مجھ سے سمجھنا، یہ اس کی غباوت ہے۔ تو مسئلہ اور مثل میں آپ سمجھے مسئلہ، انما انا بشر مثلکم میں نے آپ سے عرض کر دیا، مثلکم نہیں کہا، مثلکم، سمجھ رہی میں؟ اور دوسرا جو سورہ انعام کے اندر آیا ہے وہ کیا ہے؟ الا امم امثالکم، الا امم امثالکم، وہ مثل کی جمع نہیں ہے، وہ مثل کی ہے۔ گدھے، گھوڑے، کتے، خنزیر، وہ تمہاری جیسے امتیں ہیں، سمجھے؟ الا امم امثالکم، تو وہ مثل کی جمع ہے، مثل نہیں۔ مثل تو حقیقت کامل ہے، نو کے اندر 2 چیزوں کا شریک ہونا ہے۔ بہلول نے امام ابو یوسف سے کہا کہ قرآن میں آئے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی ایسی امت نہیں ہے مگر ان میں ڈرانے والا آیا ہے۔ تو کتے بھی، تو کتوں کو ڈرانے والا کون ہے؟ لا بد للکلاب، کلاب کتوں کے لیے ضروری ہے، من نذیرین، کتوں کے لیے بھی کسی نذیر کا ہونا ضروری ہے، ڈرانے والا، نذیر منذر کے معنی میں ہوتا ہے۔ لا بد للکتاب من نذیرین، للکلاب، کتوں کے لیے نذیر ضروری ہے، کیوں؟ لأنہا امت من الامم، وہ بھی ایک امت ہے، وکل امت لا بد فیہا، وکل امت لا بد فیہا لا بد لہا من نذیر، ہر امت کے لیے نذیر ضروری ہے۔ تو فل کتا فل کتاب لا بد لہا من نذیر، کتوں کے لیے بھی نذیر ہونا ضروری ہے۔ کرے تم میں ہمت ہے تو بہلول کی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، دلیل کو غلط کرو۔ کتا ان کے لیے نذیر کا ہونا ضروری، کیوں؟ اس لیے کہ امم میں سے ایک امت ہے اور ہر امت کے لیے نذیر ضروری ہے، تو کتوں کے لیے بھی نذیر، تو کتوں میں نذیر ڈرانے والا کون ہے؟ نذیر۔ امام ابو یوسف کا دماغ گھوم گیا، امام ابو یوسف کا دماغ گھوم گیا، کہا امام کس چیز کے بنے ہو؟ امام یوسف نے کہا چلو مجھے نہیں آتا تم بتاؤ، تو بہلول نے اپنے جیب کے اندر بڑا پتھر چھپایا، کہا یہ نذیر ہے ان کا۔ اس پتھر سے لیا، کہنے لگے کتوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، ان کا نذیر یہ ہے۔ سمجھ میں ہے کہ جس وقت کتا بولے کس کر کے اس کے منہ پہ مارو، یہی اس کی نذیر۔ کمال کیا بھائی، بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذی من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا ہے۔ اصل میں مشرکین کے لیے یہ تھا، کفار کو مشرکین کو خلق کا اعتراف تھا مولانا، اس لیے بتا دیا، سمجھ رہی میں کہ نا، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کر دیا، وخلق الذین مضوا من قبلکم جو تم سے پہلے گزر رہے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون عقابہ عذابہ، شاید یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ عذاب سے بچیں، لعلکم کا ترجمہ ہوگا لکے تتقوا عقابہ، لکے تتقوا عقابہ۔ قرآن میں لعل جہاں پر بھی آیا ہے وہ اللہ آپ کو بھلا کرے لکے کے معنی میں ہے، سمجھے، یا ترجی کے معنی میں، تاکہ تم یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ سے ڈرو، لکے تتقوا عقابہ عذابہ، اس کے عذاب سے یہ کہ آپ ڈر لائیں۔ ایک لعل ہے پورے قرآن میں جو کأن کے معنی میں ہے، بولو، ایک پورے قرآن کے اندر ایک لعل ہے جو کأن کے معنی میں، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم اتنے بلڈنگیں بناتے ہو کأنکم تخلقون، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ اے کأنکم تخلدون، وہ لعل کأن کے معنی میں سورہ شعراء کے اندر، باقی لعل اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تعلیل کے معنی میں لعلکم تتقون، سمجھے۔ لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لینا، وہ یہ ہے کہ کلمہ لعل اور عسا، کلمہ لعل اور عسا، ان کا قائل جب اللہ ہو تو یہ وجوب کا فائدہ دیتے ہیں، اور قائل اگر کوئی غیر اللہ ہو تو پھر یہاں قائل اللہ ہے، تو پکی ٹھکی بات ہے اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ گے، اور اللہ کی یہ ہے کہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کی توحید کے قائل ہوئے تو پکی بات ہے کہ تم متقی بن جاؤ گی۔ کلمہ تو لعل و عسا، کلمۃ لعل و عسا من اللہ واجبۃ، یہ اللہ کی جانب سے واجب ہے، اس کا خیال رہے مولانا۔ لیکن بہرحال لکھے کے معنی میں لیتے ہیں، والذین مضوا من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے انعامات ہے جن کا اعتراف مشرکین مکہ کو بھی تھا، مشرکین کو، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے نفع کے لیے فرش بنا دیا، فراشا مفروشتم بنا دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے نفع کے لیے، یہ لام نفع کے لیے، تمہارے نفع کے لیے فرش بنا دیا، والسماء بناء لکم، اور آسمان کو تمہارے نفع کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے چھت بنا دیا، بناء مبنیا کے معنی میں، فراشا مفروشتا کے معنی میں ہے، یہ دونوں کے دونوں مفعول اصل ہے، الارض مفروشۃ والسماء مبنی، الارض مفروشۃ والسماء مبنی، سمجھ رہی میں، آسمان میں بھی تمہارے فائدہ ہے، تاروں کا مسئلہ ہے، چاند کا مسئلہ ہے، سورج کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے ہمارے نفع کے لیے، لیکن آسمان میں فائدہ یہ ہے صبح فجر کے بعد آپ آسمان کو دیکھ کر کے درود پڑھا کریں، آپ کے وسوسہ اور مالی خلیہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہاں ساتھیو، مفسرین اس میں یہی لکھتے ہیں کہ یہی فائدہ ہے آپ کو، صبح کو فجر کے بعد اگر آسمان صاف ہے تو آسمان کو دیکھ لو، درختوں کو دیکھ لو، صاف پانی کو دیکھ لو، درود پڑھا کرو، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھا کرو، اس کو دیکھیں گے پھر نظر نیچے کریں پھر اس کو دیکھیں، اس طرح دیکھ کر کے درود اور قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، انشاءاللہ وسوسہ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ پاک نے یہ کہ بادلوں سے اتاریا تمہارے لیے پانی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے تمہارے لیے رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، حال کونہا من السماء، حال کونہی من الثمرات، پھلوں میں سے۔ جب یہ صورت ہے تو نتیجہ یہ فَلَا تَجْعَلُوا أَنْدَادًا كَائِنَةً لِلَّهِ، فَلَا تَجْعَلُوا أَنْدَادًا كَائِنَةً، لہذا شریک یہ کہ نہ بنا دو اللہ تعالیٰ کے لیے اس حال میں، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ند نہیں ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ۔ ہاں علماء کرام، اصل میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا نِدَّ لَهُ، اگر مفعول یہ نہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین تو جانتے تھے کہ شریک ہے، یہ تھوڑی جانتے تھے کہ یہ تھوڑی ان کو علم یقین تھا کہ جی اللہ کے کوئی شریک نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں اس قسم کی ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر متعمل تأمل کرنے والا معمولی غور تأمل کرے تو وہ اشکال اس کا ختم ہو جائے۔ تو انداد کوئی نہیں ہے،
اور اگر ہے تو معمولی تأمل سے آپ کام لے لیں گے تو خود بخود آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کا کوئی ند نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، ند نظیر ہے، اللہ کی کوئی نظیر، دو چیزیں ہیں مولانا خیال کر لینا ہے، اللہ کے ند کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ حقیقت میں اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، اور اگر اللہ کی ند ہے تو مخاطبین اور مشرکین اور منافقین کے زعم کے مطابق ہے۔ شیر کا ند، اس کا نظیر، اس کا مثیل، اس کا مقابل برابر شیر کا کتا ہے، یہ غلط بات ہے، لیکن کتے پالنے والے اس کو کتے کو سمجھتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ ان کا دماغ خراب ہے، ورنہ یہ کہ وہ شیر کا مقابل ہے نہیں، اللہ کا کوئی ند نہیں ہے۔ اس لیے کہا اللہ اگرچہ ند ہے لیکن تنزیل الموجود ہے، تنزیل الموجود ہے یا تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم، تو سمجھو کہ ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ، آپ اس بات دوسرا مسئلہ سمجھو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَلَقَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ جَعَلَ الْأَرْضَ فِرَاشًا لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنزَلَ کیا جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً لَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، یہ جانے دا پتر ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی مرضی ہے، اس طریقے پر کرو۔ اب آ جاؤ مولانا، یہاں فارم میں یہ ہوتا کہ 3 دن لگ جاتے، آپ نے دیکھا کہ آج بارش ہوگی، 2 دن میں یا 3 دن میں پودے اگتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ فأخرج بہ من الثمرات، پھلوں میں کچھ لگ جاتا ہے، پھلوں میں کچھ زیادہ لگ جاتا ہے، تو فارم میں کبھی تاکہ مال وصل ہے اور کبھی تاکہ مال فصل ہے۔ تزوج زید فولد لہ، زید نے شادی کر دی پس اس کا بچہ پیدا ہو، گھنٹے میں کر دیا، نکال دیا، ارے 6 مہینے تو کم از کم لگ جاتے ہیں۔ تزوج زید فولد لہ، 6 مہینے تو کم از کم لگ جاتے۔ اور دوسرا مسئلہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ ہے مولانا فاخرج بہ کا جو با ہے یہ با سببیت کے لیے، ان الاسباب لہا اثر ولہا تاثیر فی النتائج وفی المسببات، اسباب کا مسببات کے اندر تاثیر ہے، خدا کے لیے خوب علم پڑھو گے تو علامہ بنو گے، خوب علم پڑھو گے، محنت کرو گے تو علامہ بنو گے، اپنی صحت کا خیال کرو گے تو تندرست رہو گے، شادی کرو گے، شادی کے تقاضے پورے کرو گے تو بچے پیدا ہو جائیں گے، کھانا کھاؤ گے تو بھوک تمہاری ختم ہو جائے گی، پانی پیو گے پیاس تمہاری ختم ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا دار الاسباب ہے، یعنی اسباب کو اللہ آپ کو بھلا کرے، مسببات کو اور نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا گیا۔ اب مسئلہ سمجھ لینا، مجھے لگی ہے پیاس، مجھے لگی ہے پیاس، میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پانی پیتا ہوں، واہ یار کیا پانی آپ نے لایا ہے، پانی نے میرے پیاس کو ختم کر دی، پانی نے میرے پیاس کو ختم نہیں کیا، اصل مؤثر حقیقی اللہ ہے، لیکن اللہ نے پانی کو بنایا، اور ان کے ہاں ماتریدی ہے کہ ہاں یہی ہے کہ اس پیاس کے ختم کرنے کی نسبت آپ پانی کی طرف کریں گے۔ شفت طبیب المریض، بولو شفت طبیب المریض، ماشاءاللہ ڈاکٹر نے اور طبیب نے مریض کو شفا دے دیا، یہ ماتریدیہ کے مسلک کے مطابق ہے کہ واقعتاً معنی ہے کہ ڈاکٹر کی مہارت کو بیماری ختم کرنے کے اندر اور اس دوائی کی اس کے اندر بہت بڑا اثر ہے۔ لیکن اللہ آپ کو بھلا کرے، اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ جب آپ پانی پیتے ہیں یہ ایک علامت ہے کہ پیاس آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ آپ نسبت نہیں کر سکتے کہ پانی نے میری پیاس کو ختم کر دیا، پانی نے ختم نہیں کیا، ختم اللہ نے کیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا ماتریدیہ کے مسلک کے مطابق انبت الربیع البقلہ ٹھیک ہے اور شفت طبیب المریض ٹھیک ہے، اشاعرہ کے ہاں ٹھیک نہیں ہے، دونوں اہل سنت ہیں، لیکن دونوں میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خوب سمجھ لینا مولانا مسئلہ۔ دونوں میں فرق ہے نہیں ہے، میں نے پانی پی لیا یہ سبب ہے، اور السبب ما یفضی الی المسبب فی الجملۃ،
مسبب اور نتیجے تک فی الجملہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے کلیت اس میں نہیں ہے علت کی طرف، علت اور معلول کی طرح، لیکن ہے 90%، 95% اور 98% سبب اور نتیجہ آپس میں جڑے ہوئے. سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ دوائی درد سر کی میں نے کھائی، یار اس گولی نے میرے درد سر کو ختم، پیٹ یار میرا خراب تھا، میں نے اللہ کا بھلا کر کہ کیا گولی کھائی، پیٹ میرا ٹھیک ہو گیا. گولی کی طرف، دوائی کی طرف اس شفا کی نسبت ٹھیک ہے، اور یہ اس کا اثر ہے. سمجھے؟ یہ ماتریدیہ کے مسئلہ کے مطابق. لیکن اشاعرہ کہتے ہیں یہ پانی پینا صرف ایک علامت ہے، علامت ہے کہ جب آپ پانی پئیں گے تو پیاس کو اللہ ختم کرے گا، پانی کا کوئی دخل نہیں ہے. اور ماتریدی کہتے ہیں نہیں، مسبب، سبب حقیقی، مسبب اور مؤثر حقیقی تو اللہ ہے، لیکن پانی کا دخل بھی ہے. پڑھو گے تو انور شاہ کشمیری بنو گے، خوب پڑھو گے، محنت کرو گے تو مدنی بنو گے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کے بغیر نہیں بنو گے. نہیں میرے بھائی ایک چلے لگا دو اللہ علم کے دروازے کھول دیتے. سمجھ شریف ہے کہ میرے بھائی ایک چلے لگا دو تو اللہ پاک علم کے سارے دروازے کھول دیتے. تو پھر شیخ کا مسئلہ رابڑ میں چھیڑا، خدا کی قسم غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ سمجھے بھائی جان، کہا کہ جب ہم طالب علمی میں پڑھتے تھے تو یہ علم کلام کے مشکل مسائل، مغلق مسائل ہمارے ہاں کبھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، لیکن اللہ کے راستے میں جب نکلے تو اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے، اللہ نے علم کے دروازے کھول دیے. تو اسی شے والے مسئلے کو کہ اللہ اس شے میں داخل ہے، سمجھے بھائی جان، تو اللہ اپنے اوپر قادر ہے، اپنے جیسے پیدا بھی کر سکتا ہے، کرے. تو میں نے تو جواب آپ کو دے دیا، سمجھ رہی میں، لیکن وہ پھنس گیا. اب ہم لوگ دیکھ رہے ایک دوسرے کو ہنس رہے کہ ماشاءاللہ علم کے دروازے کھول گئے، لیکن راوڑ میں پھنس گیا. سمجھے؟ علم کے دروازے راوڑ میں بند ہو گیا. یہاں پر نہیں ہوتا ہے. پھر نبر اللہ مرکدوں کو نور اللہ مرکدوں پڑتا ہے. یہ علوم وہبیہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہبی علوم ہے. اس لیے مولوی صاحب حضرت اقدس کی کتاب، میں سفر میں تھا تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے یہ کتاب دی. میں تو پڑھ چکا تھا تو لیکن کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی کیا کتاب ہے؟ میں نے حضرت جی کو دے دی. اس کا نام ہے الداء والدواء. الداء والدواء شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، سمجھے. اور دوسرا نام اس کا ہے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. کتب خانے والے احمق ہے، کتاب ایک ہے، دونوں نام سے اس کو شائع کرتے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ دونوں، جیسے کہ ابو ہلال اکبری کی جو کتاب ہے، سمجھے، وہ املاء ما من بہ الرحمن اور اس کا اعراب القرآن، ایک ہی نام ہے. دونوں کتب خانہ دونوں شائع کرتے. اتنے حماقت ہے، اتنے حماقت ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس میں نے دو جلدوں میں ہے، سمجھے، املاء ما من بہ الرحمن دیکھا اور اعراب القرآن اکبری کی. تو میں نے کہا یار یہ تو ایک ہی کتاب اللہ کے بندے، آپ نے کیسے رکھا؟ نہیں الگ الگ ہے. میں نے کہا کتاب تو آپ نے دیکھی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں. میں نے کہا مجھے دے دو، اس کی پہلی جلد دے دو، اور فلان جگہ سے میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ املاء ما من بہ الرحمن کو دیکھ لو. دیکھتا رہا، عبارت ہو بہو ایک جا رہی، سمجھے. میں نے کہا تو پڑھ کسی جگہ سے فلان آیت کے اعراب پڑھ لے. وہ پڑھا. میں نے کہا عبارت ایک ہی ہے. میں نے کہا ہمت کر لے. شرط یہ لگی تھی کہ اگر ایک ہو گئے تو دونوں نسخوں میں سے ایک آپ کا ہے. چنانچہ وہ نسخہ میرے پاس رکھا ہوا. اس طرح شرط کے اندر میں یہ کتاب جیت گیا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ شرط کے اندر وہ کتاب مل گئی مجھے. ایک مدرس آدمی، اور اس طرح کتاب تو پڑھ تو لو، مسئلہ اس طریقے پر، سمجھے. تو یہ کتابیں ایک ہی ہے، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی. یا یہ ہے کہ الداء والدواء. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے دوران وہ کتاب ختم کر دی. 300-400 صفحات کے، بلکہ اس سے زیادہ ضخیم ہے. تو فرمایا کہ بھائی بہت مزہ آیا، بہت اچھی کتاب آپ نے دی ہے. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسباب کو اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بالکل نظر انداز نہ کر دیں، سمجھے. وہ اشاعرہ کا مذہب ہے، ہم لوگ ماتریدی ہے مولانا. اب ترکیب بالکل آسان ہے. ہاں تنبیہ کے لیے ایوہا موصوف، الناس اس کے لیے صفت. ایوہا اللہ آپ کا بھلا کرے مبدل منو، الناس بدل. ایوہا معطوف علیہ اور الناس عطف بیان، آپ کی مرضی ہے. موصوف صفت، بدل مبدل منو اور معطوف علیہ عطف بیان. یہ مفعول بھی ہوگا یا قائم مقام ادعو کے. ادعو کہہ دو یا انادی نکالو.
علامہ زینی زادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادونا نکالے انادی یا ایھا الناس، یہ ندا ہوگا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، الذین کا عطف ہے کم پر تو ہوگا الذی خلقکم وخلق الذین خلقکم والذین مضوا من قبلکم ثبتوا من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہیں، الذین کا عطف کم پر ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا خلق کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور یہ الذی کے لیے صلہ، اور یہ صلہ اللہ کا صفت ہو گیا رب کے لیے۔ آگے الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، بالکل آسان ہے، انزل من السماء، انزل کے ساتھ ماء مفعول بھی، فاخرج رزقا لكم، یہ لکم اللہ کا صفت بنے گا، رزقا کائنا لكم حال کونہ کائنا من الثمرات، یہ حال مقدم ہے اللہ کا رزقا سے، اور یہ مفعول بھی ہو گیا اس کے لیے اخرج کے لیے، اور یہ سارے معطوفات مل کر کے صلہ ہو گئے اس کے لیے الذی کے لیے۔ دوسرا الذی پہلے والے الذی سے بدل ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کریے کہ صفت ہو گئے اس کے لیے رب کے لیے، رب مفعول بھی اعبدوا کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ، جعل دو مفعول چاہتا ہے، جعل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دو مفعول چاہتا ہے، فلا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ، یہ للہ مفعول ثانی ہے اور اندادا مفعول اول ہے مولانا، للہ اپنے متعلق کے اعتبار سے متعلق اس کا مفعول بنے گا، جعل دو مفعول چاہتا ہے مولانا، سمجھ رہے ہیں، لیکن خیال کر لینا ہے ایک جعل جعلی ہے اور ایک جعل اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک جعل سیرہ کے معنی میں ہے، جعل سیرہ کے، اور ایک جعل جعلی، جعل جعلی جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جعل حقیقی، جعل جائل، جعل ایجاب، جعل تحریم، جعل ناسخ، جعل منسوخ، جعل اللہ کو بلا کر بمانا اوجبہ، یہ اور جعل بمانا اخذہ و شرع افعال مقربہ میں سے بھی آتا ہے، یہ سارے کے سارے جعل کے معنی آتے ہیں۔ جعل جب افعال قلوب میں سے ہوتا ہے، افعال قلوب میں تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، وجعلوا له من عباده جزءا، یہ جھوٹا ہے، جعلوا له اندادا، یہ جھوٹا ہے، اس قسم کا جھوٹ نہ گڑو اے مولویوں۔ چنانچہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ، تو اس جعل کو سیرہ کے معنی میں لے لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس جعل کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ افعال قلوب میں سے قرار دے کر کے بریلوی نے کہا بس تیرے کافر ہونے کے لیے کافی ہے، تو پکا کافر ہے۔ بہت اچھی گرفت کی، دل خوش ہو گیا میرا۔ بزرگ کا نام اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چیخیں گے، چیخ اٹھیں گے، اللہ کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ نام نہیں بتا، اس لیے کتابوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے جملہ حقوق بحق کے مصنف محفوظ ہے، بولو جملہ حقوق بحق کے مصنف کیا ہے؟ محفوظ ہے، سمجھے کتنی بڑی غلطی فوش، جو جال افعال قلوب میں سے جو جال ہوتا ہے وہ جال جعلی ہوتا ہے، جال کاذب ہوتا ہے۔ وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، فرشتوں کو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو انہوں نے لڑکیاں بنائی، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں، اور جنات کے پیٹ سے یہ پیدا ہے فرشتے۔ وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن وجعلوا له اندادا، یہ جال جعلی ہے۔ جال ناسخ، جال منسوخ انشاءاللہ، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها آئے گا، ما جعل الله من بحيرة، ما حرم الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاميا، وہ تحریم ہے، جال ایجاب، جال تحریم، اور جال بمانے اخذ اور شرع، فعل مقاربہ بھی آتا ہے، فعل ناقص بھی آتا ہے، اس کے لیے اسم اور فعل ہوتے ہیں، فعل فاعل اور مفعول نہیں ہوتے۔ تو کتنی بڑی غلطی کر دی کہ سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ۔ معتزلہ اصحاب قبر کے قائل بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کا شاگرد سق اللہ سراہ وجعل الجنت مسواہ، آپ کے عبدالقاہر جرجانی صاحب کی۔ یہ ہو جاتی ہے غلطی، سمجھے، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک ہمارے بزرگ جو بخاری کی شرح لکھ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں آلہۃ ضاربۃ کے وزن پر اسم فاعل ہے، حل بڑا، سمجھے، حالانکہ آلہۃ آلہۃ ہے، افعلۃ کے وزن پر ہے، آلہۃ آلہۃ،
سمجھے؟ دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلے والا حمزہ متحرک مفتوح ہے، اس لیے دوسرے کو الف سے بدل دیا، آلہۃ کر دیا، آمن یؤمن ایمان کے کام، لیکن وہ کہتے ہیں ضاربۃ کی وجہ پر، تو اس لیے بھی ریلوے نے لکھا کہ خدا کے لیے اس طرح جب آپ بخاری کی شرح لکھیں گے آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے، موڑے تسی تھے ہو، اس لیے مولوی صاحب ان چیزوں کا خیال کر لینا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اب میں نے عرض کیا کہ اندادا مفعول اول ہے، فلا تجعلوا اندادا کائنۃ للہ وانتم تعلمون انہ لا ند لہ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ند نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر آپ کا شک ہے اور آپ کا انکار ہے، معمولی اگر آپ تأمل کریں گے تو اس تأمل سے آپ کا یہ شک، یہ چیز اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ختم ہو۔ مولانا اس میں نفی استفہام نہیں، نفی نہیں استفہام، ان کے بعد جو نکرہ آتا ہے تحت النفی اور تحت النہی وہ عموم کف ہے، تو فلا تجعلوا اندادا بھی اسی طریقے پر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی طریقے پر ہے، خیال کر لینا۔ نکرہ تحت النہی، نکرہ تحت النفی، اور اس نے یا نکرہ تحت شرط، نکرہ تحت شرط یہ عموم کف ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، شرح جامی میں پڑھ چکے۔ نکرہ تحت شرط، تحت النفی اور تحت النہی، یہ سب عموم کا فائدہ دیتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہو گیا، یہاں تک توحید پوری ہوگی۔ کل سے انشاءاللہ پھر یہ ہے کہ مسئلہ رسالت کا، توحید کے بعد رسالت اور نبوت کی صداقت، کتاب کی صداقت کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ جاؤ